السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر رحمت کائنات رحمت للعالمین، تاجدار حرمین خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، سید روز محشر، تاجدار حرمین، نبیوں کے امام، رسولوں کے سرتاج، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار، جناب امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی سیرت طیبہ اسوہ کامل اور اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرات گرامی، آج اللہ کے فضل و کرم سے یکم ذوالحج کی پہلی تاریخ ہے، اور ذوالحج کا مہینہ سال کا، ہجری سال کا، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور پہلی تاریخ ہے، اور اس پہلے عشرے کی، ذوالحج کے پہلے عشرے کی بڑی اہمیت ہے۔ سلف صالحین اس عشرے میں نیکیاں کمانے کے لیے اور زیادہ کوشش کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، سبقت لے جانے کی جد و جہد کرتے تھے۔
جیسا کہ رمضان المبارک میں اور بالخصوص رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہمیت اور فرضیت کو سامنے رکھتے ہوئے عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، اسی طرح ان 10 دنوں میں ذکر و اذکار، تسبیح، تحمید، تکبیرات اور تحلیلات اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ عشرہ ذوالحجہ ہے جس کے اندر قولی عبادتیں، مالی اور بدنی عبادت کی تینوں اقسام جمع ہو جاتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرہ ذوالحجہ۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی دن طلوع ہوتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں، سب سے افضل ایام یہی ہیں۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں سب سے عظیم ترین پھر ان دنوں میں سے یوم النحر کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اور حجاج کرام کے لیے یوم الکر کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی 11 ذوالحج کا، جس دن وہ میدان منا کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ دن سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، راتیں ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، ہر دن جو ہے وہ قابل قدر ہے، ہر رات قابل احترام ہے، ہر دن کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے، ہر رات کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے۔ یہ جو برائیاں اور نحوستیں ہیں یہ تو ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ جو ایام ہیں ان کے اندر ہم قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار اور اسی طرح روزے، اگرچہ یہ روزے نفلی ہیں، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ بالخصوص 9 ذوالحج کا روزہ جسے عرفہ کا روزہ کہا گیا ہے، اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 2 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ آنے والے سال کے۔ آئندہ آنے والے سال کے بارے میں اس کی تشریح اور اس کی شرح میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یعنی اللہ گناہوں سے بچا لیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ بڑے ہی بابرکت ایام ہیں، اسلاف ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، مگر ہمارے ہاں اکثر و بیشتر مسلمان ان کے اہمیت سے ناواقف ہیں۔ اہمیت انہی دنوں کی زیادہ سمجھی جاتی ہے یا بیان کرنے والے کرتے ہیں اکثر، جو کھانے پینے کے دن ہیں، جن سے کوئی اپنا مفاد وابستہ ہے۔ ہمیں اسلامی تاریخ سے اور ان نیک اعمال سے واقفیت حاصل ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 ایام میں کسی اور عمل کو پسند نہیں، کسی اور دن میں نیک اعمال کو پسند نہیں کیا گیا، اتنا پسند نہیں کیا گیا جتنا ان دنوں میں پسند کیا گیا۔ عرض کیا گیا کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل یہ دن ہے عبادت کے اعتبار سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں یہ دن، یہ ایام، یہ راتیں عبادت کے اعتبار سے۔ ہاں، وہ مجاہد پھر بھی افضل ہے جو اپنی جان اور اپنے مال سمیت قربان ہو جائے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اتنا عظمت والا اور محبوب دن نہیں جتنا وہ ہے جن دنوں میں تسبیحات کی جائیں۔ آپ نے فرمایا تم ان دنوں میں کثرت سے تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیرات کا اہتمام کرو، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ سبحان اللہ تسبیح ہے، الحمدللہ تحمید ہے، لا الہ الا اللہ تحلیل ہے، اللہ اکبر تکبیر ہے۔ یہ چار الفاظ ہیں، تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما یخرجان الی السوق فی الایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما۔ صحیح بخاری کی یہ 669 نمبر روایت ہے کہ یہ دونوں بازاروں میں نکلتے اور تکبیرات کا اہتمام کرتے، لوگ بھی ان کی دیکھا دیکھی تکبیریں پڑھتے جب چاند طلوع ہو جاتا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جب چاند طلوع ہو جاتا، ان کا معمول صحابہ کا ہوتا تھا، ذو الحج کا چاند رات طلوع ہو گیا، چلتے پھرتے ہمیں وہ تکبیریں جو ہم عید والے دن پڑھتے ہیں، وہ تکبیرات یکم ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، ایک شخص نے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئے تو ایک شخص نے یہ الفاظ بولے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الفاظ کس نے پڑھے؟ اس شخص نے فوراً کہا اللہ کے رسول میں نے پڑھے۔ آپ نے فرمایا، تعجب سے فرمایا کس نے پڑھے ہیں؟ تو پھر اس نے کہا میں نے پڑھے۔ آپ نے فرمایا آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس وقت سے لے کر آج تک میں نے یہ عمل کبھی ترک نہیں کیا، میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تحمیدات اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ یقین جانیے یہ اذکار جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ خواہش رکھتے تھے، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ ایسی زبان عطا کر جو تیرے ذکر سے جاری، جو تیرے ذکر سے تر ہو، جس پر تیرا ذکر جاری ہو، اور جو دل، جو زبان اللہ کی یاد سے غافل ہے، ایسے جسم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ جسم کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو وہ زندہ و جاوید ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت مردہ جیسی ہے۔ ہماری تو زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، قولی عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت، پھر عبادت میں سبقت، عبادت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ اتنی نیکیاں جمع کرو، اتنی نیکیاں جمع کرو، جب کبھی یہ طوفان آئے تو یہ نیکیاں تمہارے لیے کشتی کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر تو یوں فرماتے ہیں کہ زندگی میں اتنا عمل کرو، نیک اعمال کرو، تندرستی میں تم بیمار ہو جاؤ تمہارے لیے وہ تندرستی میں کیا ہوا وہ کفایت کر جائے، مر جاؤ اتنے اعمال نیک کرو، مر جاؤ تو مرنے کے بعد بھی تمہاری نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ خوش بخت ہے وہ، نیک انسان ہے وہ جس کی سانسیں تو رک جائیں لیکن نیکیوں کا سلسلہ رکنے نہ پائے، نیکیوں کا سلسلہ نہ رکنے پائے۔ بندہ ایسے اچھے اور اعلیٰ کام کر کے جائے، ایسے نیک اعمال اور نیکیوں کے بیج بو کر جائے، دنیا سے چلا جائے، وہ درخت کی طرح
کام دیں، اس سے فیض یافتہ لوگ ہوں، اس کے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت ہوں، اس کے ہاتھوں سے جاری کی لگائے گئے بنیادیں مسجد کی ہوں، مدرسے کی ہوں، خیر کے کام کی ہوں، جو اس کے لیے اس کی نیک اولاد ہو، اس کے لیے یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ، یہ ہے مطلب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ذکر و اذکار کی میں بات کر رہا تھا کیونکہ ان دنوں میں ذکر و اذکار کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کی سنت ہے یہ قربانی، جنہوں نے آزمائشوں کا سامنا کیا، آزمائشوں پر پورا اترے، ایک آزمائش، دوسری آزمائش، تیسری آزمائش، زندگی ہی آزمائشوں میں گزری۔ ابراہیم نبی کی سیرت کو، ان کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے، صرف اس بات کے علاوہ کہ جو انہوں نے اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے روک دیا کہ ابراہیم نبی آپ اپنے مشرک باپ کے لیے دعا نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اسراء اور معراج کی رات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی، تو ابراہیم نبی فرمانے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ کے رسول، اے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب جائیں زمین پر اپنی امت کو میری طرف سے سلام عرض کرنا۔ کون فرما رہے ہیں؟ ابراہیم نبی۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ جب جائیں تو جا کر اپنی امت کو میری طرف سے، حضرت ابراہیم کہتے ہیں، سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، زمین بالکل ہموار اور زرخیز ہے، اور اس میں شجر کاری کی جا سکتی ہے۔ کھیتی بونی ہونا آج تو بڑے مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، کھاد کا مسئلہ ہے، ہل چلانا ہے، سہاگا چلانا ہے، روٹا پھیرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اتنا کچھ کرنے کے باوجود پھر ذمہ دار ہوتا ہے اور پھر فکر مند رہتا ہے جب تک فصل گھر میں نہ آ جائے۔ بارش کے موسم ہے، گندم پک چکی ہے، کہیں بارش نہ ہو جائے، کوئی آفت نہ آ جائے، پریشان رہتا ہے۔ لیکن یہ ایسی زرخیز مٹی اور ایسا میٹھا اور شیریں پانی، ہموار زمین، جہاں سہاگا اور یہ ہل وغیرہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کے لیے انجن میں تیل ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور محنت کرنے کی کیا ہے؟ زبان سے ذکر کرنا ہے، زبان سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم نبی کہتے ہیں کہ جنت کی مٹی، زمین جو ہے وہ ہموار ہے، زرخیز ہے، اور پانی میٹھا ہے، اس میں شجر کاری کی جا سکتی ہے۔ وہ شجر کاری کیسے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہر کلمے کے بدلے اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اللہ کی تعریف تو جتنی کی جائے اتنی تھوڑی ہے، اتنی تھوڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی تسبیحات کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے، اور اپنی تعریف، سچی بات ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اس سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ نہ کرنے سے کوئی اگر نہیں کرتا تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، یہ تو ہم اپنا مستقبل سنوارتے ہیں۔ ہم اللہ کی تعریف کر کے، اللہ کی تسبیحات اور تکبیرات کے نغمے یہ پڑھتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی جسارت اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہماری آخرت بہتر کر دے، وگرنہ اللہ کی تعریف کے لیے ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ کی تعریف بیان کرنے کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 109 میں فرمایا، پیارے نبی آپ فرما دیجئے کہ یہ سمندر جو ہے اس کی روشنائی بنا لی جائے، سیاہی بنا لی جائے، اور اللہ کی تعریف لکھنی شروع کر دی جائے، اور اس جیسا سمندر اور لے آئیں، پہلے کی بھی روشنائی ختم ہو جائے گی، دوسرے کی بھی روشنائی اور سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریف اور کلمات ختم ہونے کو نہیں آئیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے
سورہ لقمان کے اندر فرمایا اپنی تعریف، اپنی شان کا تذکرہ کرتے ہوئے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ فرمایا زمین کے اندر جتنے درخت ہیں ان کی کلمے بنا لی جائیں، ان کی کلمے بنا لی جائیں لکھنے کے لیے، اور یہ جو سمندر ہیں 7 سمندر ان کی سیاہی بنا لی جائے اور اللہ کی تعریف لکھنی شروع کر دی جائے، اور اس طرح کے اور 7 سمندر آ جائیں اللہ کی تعریف لکھنی شروع کر دی جائے، تو اللہ کی تعریف جو ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی اللہ کی شان ہے۔ آج ہم اللہ کی شان سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، اللہ کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، خاک چھان رہے ہیں جہاں سے کچھ نہیں ملنا سوائے ضلالت کے، سوائے شرک اور غلاظت کے۔ وہاں جا کر ہم جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی شان کو اور اللہ کی معرفت ہم حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن پڑھیں، قرآن اللہ کی شان بیان کرتا ہے، قرآن اللہ کی معرفت جو ہے اس سے حاصل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی شان بیان کی، اور خود اپنی شان کے بارے میں فرمایا کہ اے کائنات کے لوگوں، تم سارے کے سارے جن اول سے لے کر آخر تک تمام جن اور تمام انسان جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ اور اس آدمی کی طرح ہو جاؤ جو بڑا نیک ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ فرمایا کہ تم اتنے سارے پارسا اور نیک بن جاؤ، سارے جن سارے انسان، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ تمہاری تعریف کرنے سے، تمام جنوں اور انسانوں کی تعریف کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی شان تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے۔ اور فرمایا اگر تم سارے اول سے لے کر آخر تک انسان اور جن اس نافرمان انسان کی طرح سارے نافرمان ہو جاؤ، اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح فرمایا، اسی روایت کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول سے لے کر آخر تک تمام انسان اور تمام جن جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ میری فلاں حاجت ہے وہ بھی پوری کر دے، اللہ فلاں ہے، سارے انسان سارے جن اپنی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں اپنی خواہشات جتنی بھی ہیں ساری اللہ ان کی پوری کر بھی دے۔ اللہ کی شان میں صرف اللہ کی شان میں کمی نہیں آتی، اللہ کے خزانے میں صرف اتنی کمی آتی ہے جیسے یہ سوئی کا ایک نکا ہوتا ہے، سمندر میں ڈبو دیا جائے اس کو جتنا پانی لگتا ہے، اللہ کے خزانے میں صرف اتنی کمی آتی ہے، پوری دنیا کے انسان اور جن مانگنا شروع کر دیں۔ رب کی شان بڑی اعلیٰ ہے، مگر رب کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا پاٹ، رب کو چھوڑ کر خواہشات نفس کو پوجا جا رہا ہے، رب کو چھوڑ کر قبروں اور خانقاہوں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں بے آباد ہیں، خانقاہیں مزار جبے کبے وہ آباد ہیں، اور وہاں اربوں خربوں لاکھوں روپے لگاتے ہیں۔ ملک سارا کنگال ہو گیا، لیکن یہ محکمہ کبھی کنگال نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ ہم ان کو اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، ان کو مال بھی اپنی طرف سے دیتے ہیں، مشکل کشا ان کو مانتے ہیں، حالانکہ مشکل کشا تو ہم ہیں۔ پھر ہم ان کی حاجت پوری کرتے ہیں، اگر ہم ان کو بکرے چھترے نہ دیں وہ تو بھوکے مر جائیں۔ کیسے لوگ ہیں ہم، دیتے بھی ہم ہیں، مشکل کشا ان کو مانگتے ہیں۔ مشکل کشا ایک ذات ہے، حاجت روا ایک ذات ہے، داتا ایک ہے، غوث اعظم صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ باقی سارے جتنے بھی نبی ہیں، نبیوں نے یہی توحید ہمیں سکھلائی ہے، توحید نبیوں نے ہم کو سکھلائی۔ پتھروں سے سینہ زخمی کروا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ یہی صحابہ کی تعلیم ہے، یہی اولیاء کرام کی تعلیم ہے، وگرنہ جو سچے اولیاء ہیں انہوں نے تو یہ بات کہی ہے۔ دور کیا جانا ہے،
آپ یہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑے والے پیر میر علی صاحب کے کیا وہ پوتے لگتے ہیں کہ پڑپوتے لگتے ہیں، انہوں نے یہ بات کی، وہ کہ درباراں دے دھکے نہ کھاؤ، خانقاہاں دے دھکے نہ کھاؤ، جڑا پیر اپنی قبر سیٹ نہیں کر سکتا وہ تہاڈا مشکل کشا کس طرح ہو سکتا؟ ہم اللہ کے آگے جھکیں، اللہ سے مانگیں۔ آج اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے اس طرح محبت کی جاتی ہے، قرآن کہتا ہے اندادا یحبونہم کحب اللہ، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے ایسے محبت کی جاتی ہے جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے محبت ایسے کی جا رہی ہے جیسے اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ سے اس طرح کی محبت نہیں کی جاتی جیسے غیروں سے کی جاتی۔ نفرت کسی سے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نفرت کو فروغ دے رہا۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، سبھی کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد دنیا میں سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کی قبر پر آج بھی روضہ مبارک پر جا کر دیکھ لیں، وہاں کوئی عرس نہیں، کوئی میلہ ٹھیلا نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں، امن ہے، سکون ہے۔ اس طرح ہر جگہ پر امن ہو، سکون ہو۔ یہی تعلیم حضرت ابراہیم نبی نے دی ہے، جن کی سنت کو ہم زندہ کرنے جا رہے ہیں 10 ذو الحج کو۔ یہی وہ شاعر اسلام ہے۔ حج بیت اللہ سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہی توحید کا درس ملتا ہے۔ قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی توحید کا سبق ملتا ہے۔ اگر ہم حج بھی کریں، قربانی بھی کریں، روزے بھی رکھیں اور خانقاہوں پہ جا کر مٹی بھی چھانے، کیا ہے ہم؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات ایک کیا ہے لوگوں کے عقیدے کی درستگی کے لیے، اس شرک کی جڑ کو کاٹنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات ایک کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی تعریف اور اپنی شان کا جگہ جگہ قرآن میں تذکرہ کیا، اور یہ وہ دن ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی شان بیان کی جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف کی جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح وہ الفاظ جو عید کے ہیں تکبیرات کے، وہ ابھی سے یکم ذی الحج چاند طلوع ہو چکا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، ہر چیز۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں تذکرہ کیا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، کہ داؤد نبی کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے سے اللہ کی تسبیح اور تحمید اور تکبیرات کی، اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی، ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ یہ وہ مختار کل ہے، وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ کوئی زبان حال سے کہے یا زبان مقال سے کہے، وہ سب جانتا ہے کون کیا مانگ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ جتنے پرندے ہیں، درندے ہیں، حشرات ہیں، نباتات ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، جتنا بھی کچھ ہے، ساری چیزیں اللہ کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ فرمایا تم نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے، لیکن یہ اللہ کی تسبیح کرتی۔ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے۔ سورہ صف اور سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے لفظ سبحہ سے آغاز کیا ہے۔ ماضی کا لفظ اللہ رب العزت نے بولا ہے سبحہ، تعریف کی، اور ماضی کا، اور اسی طرح مضارع کا لفظ عربی زبان میں حال اور مضارع، حال اور مستقبل دونوں زمانے مضارع میں پائے جاتے ہیں۔ یسبح کے الفاظ بھی آئے ہیں، سبحہ کا الفاظ بھی آئے ہیں، یعنی پہلے بھی اللہ کی تعریف ہوتی رہی، اب بھی ہو رہی، قیامت کی دیواروں تک اللہ کی تعریف اور اللہ کی شان بیان ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت تو خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، جب بندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں، ایک آخری روایت عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ ایک دن میں کہتا ہے، اللہ رب العزت اسے 100 اونٹ
صدقہ کرنے کی مانند ثواب عطا فرما۔ 100 اونٹ صدقہ کرنے کی مانند۔ اونٹ تو اب ایک نہیں لیا جا رہا، 2-2.5 لاکھ کا اونٹ ہے، اور اونٹ صدقہ 100 اونٹ صدقہ کرنے جتنا ثواب ہے۔ اگر ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ ورد، یہ وظیفہ ہم کر لیں۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جو جمعے کی اذان سے پہلے مسجد میں آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی جتنا ثواب ملتا ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ جب خطیب ممبر سے اتر آئے گا، نماز کا ٹائم ہوگا، دوڑ کر جائیں گے، بس ٹھیک ہے جی جمعہ پڑھ لی ہے۔ پیارے بھائیو، وقت پر آیا کریں۔ یہ ہفتہ وار یہ کوئی رسمی کاروائی نہیں ہے، یہ ہمارا ایک تربیتی اجتماع ہوتا ہے، اور ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں، مساجد خالی پڑی ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو جمعے کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، بازار آباد ہیں۔ اونٹ کی قربانی جتنا ثواب اگر اذان سے پہلے آئیں، خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آ جائیں اور آ کر 2 4 6 8 10 نفل پڑھیں، بڑی اہمیت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھنے سے اللہ رب العزت 100 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح 100 مرتبہ الحمدللہ ایک دن میں پڑھنے سے 100 زین پوش لگام چڑھائے گھوڑے اتنا صدقہ کرنے جتنا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ دن میں اللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کرنے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مجمع الزوائد کی یہ صحیح روایت ہے۔ سبحان اللہ کی بڑی شان ہے۔ لفظ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اگر یہ ان الفاظ پر ہی گفتگو کی جائے تو اس پر کئی ایک خطبات درکار ہیں۔ لا الہ الا اللہ پر کئی ایک خطبات درکار ہیں، اللہ اکبر پر، الحمدللہ پر، استغفار پر۔ دل ہمارے اللہ کی یاد سے غافل، اور یہ وہ دن ہیں آج 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک، اور تکبیرات کو 13 ذی الحج کی اثر تک اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں سلام پھیرا نماز کے بعد 2-4 دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ ایسے پڑھ لیا تو سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے، نہیں۔ یہ ان دنوں میں ذکر و اذکار کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ان دنوں میں عبادت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی اللہ رب العزت کے ہاں فضیلت والی بات ہے۔ والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی، وليال عشر، اور 10 راتوں کی۔ یہ راتیں بھی عظمت والی ہیں اور حدیث بتاتی ہے دن بھی عظمت والے ہیں، اس لیے ہم ان دنوں کو ضائع نہ کریں، ان دنوں کو ضائع نہ کریں۔ میں نے شروع میں عرض کیا جیسے رمضان کا آخری عشرہ سلف صالحین اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ عبادت کے لیے اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ 1 سے لے کر 9 ذی الحج تک روزے رکھے جا سکتے ہیں، صحابہ سے ثابت ہے، لیکن 9 ذی الحج کا تو بالخصوص رکھنا چاہیے۔ دن یہ ضائع نہ کریں۔ یہ جتنے بھی ہمارے ارد گرد میں مسائل ہیں، مسائل فتنے ہیں، فسادات ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ذمہ داریاں حکمرانوں کی بھی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام کی نہیں ہیں، عوام کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی دی ہے، آپ نے آگاہ کیا، خبردار کیا فتنوں سے، ان سے بچنے کے لیے ہمیں رستہ بھی بتلایا ہے، ہمیں تدبیریں بھی بتائی اور سکھلائی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو گزرا ہے، سچی بات ہے، جتنا ہم نے، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، جس طرح اس رمضان المبارک میں، اس رمضان المبارک کی جتنی بے حرمتی کی گئی ہے پچھلے سالوں میں، صدی 1.5 صدی، بلکہ اس سے پہلے کبھی مثال ملتی نہیں۔ جب پیچھے ہم چلتے جائیں، پچھلے سے پیچھے دور اچھا تھا دور اب بھی اچھا ہے، یہ غلطیاں تو ہماری اپنی ہیں، لوگ اچھے تھے پہلے،
ہماری صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے، بری سے بری بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ رمضان المبارک میں گالی گلوچ سوشل میڈیا پر، آج بھی کہیں یہ 10 دن بھی ہم اسی طرح نظر انداز نہ کر دیں جس طرح ہم نے رمضان میں کیا ہے۔ اور سیاست کو، یہ جو موجودہ سیاست ہے، اس کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھ لیا ہے۔ آج تک تو یہ الزام تھا کہ مذہبی طبقہ یہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں جتنی یہ 2 4 5 10 سالوں میں سیاست کے نام پر فرقہ واریت کو فروغ دیا گیا ہے، دنیا کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی۔ پہلے تو فرقہ واریت مذہب کے نام پر یہ ہمیں تانا دیا جاتا کہ تم مولوی لوگ فرقہ واریت پھیلاتے ہو۔ یہ ایک ٹاک شو میں آج سے 4 5 سال پہلے ایک شخص نے یہ بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا، غالباً ابتسام الہی ظہیرہ حافظہ اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ سیاست کے نام پر کتنے مرتے ہیں، تم آج آ کر اہل مذہب کو برا گردانتے ہو۔ کبھی سیاستدانوں کی یہ تعصب اور ان کی یہ بدتمیزیاں، بد زبانیاں نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کتنی قتل و غارت پھیلائی۔ آج سیاسی لوگ مذہبی لوگوں سے بھی آگے نکل چکے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، آپ کا تعلق جس پارٹی سے ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، ہم بدتمیزی اور بد زبانی کرنے والے نہ بنیں۔ یہ ایام، یہ دن ذوالحجہ کا پہلا عشرہ بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ چلتے پھرتے تکبیرات پڑھیں، نفل و نوافل کا بھی ساتھ اہتمام کریں، نفلی روزے بھی رکھیں۔ اللہ ہمیں قربانی کی بھی توفیق دے، جو لوگ حج کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی توفیق دے، اللہ ان کا قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔